بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یسیلا وائس چینل میں آپ سب کو خوش آمدید۔ ایک دفعہ قاضی الکند کام کے سلسلے میں جا رہا تھا کہ اچانک اس کی نظر ایک حویلی پر پڑی جس کے دروازے پر بیٹھی ایک نوجوان لڑکی بری طرح سے رو رہی تھی۔ یہ منظر دیکھ کر قاضی الکند حیران و پریشان ہو گیا کہ نوجوان لڑکی کا اس طرح رونا، آخر اس کے پیچھے کیا وجہ ہے۔ ناظرین، قاضی الکند نے اپنے گھوڑوں کا رخ اس نوجوان لڑکی کی طرف کر دیا اور جب اس حویلی کے قریب کیا تو قاضی الکند کو دیکھ کر اس نوجوان لڑکی نے رونے میں کمی کر دی اور وہ سر جھکائے زمین کی طرف دیکھنے لگی۔ ناظرین، قاضی الکند نے اپنے گھوڑے کو ایک درخت کے ساتھ باندھا اور اس کے قریب گیا اور پوچھا، اے نوجوان لڑکی، تم کیوں رو رہی ہو؟ تو اس نے کہا کہ اب میرے رونے کے بارے میں نہ ہی پوچھئے تو بہتر رہے گا، لہٰذا آپ کے لیے یہی بہتر ہے کہ اپنی منزل کی طرف روانہ ہو جائیں۔ ان کے الفاظ سن کر قاضی الکند اور پریشانی میں گھر گیا۔ ناظرین، قاضی الکند نے اس نوجوان لڑکی سے دوبارہ پوچھا، بتاؤ آخر مسئلہ کیا ہے؟ تم اتنی بری طرح کیوں رو رہی ہو؟ تو اس نے کہا، میرا شوہر گاؤں کے خوبصورت لڑکوں کے ساتھ بدکاری کر کے نامرد ہو گیا ہے اور مجھے وہ خوشی نہیں دے پاتا جو ایک شخص اپنی بیوی کو دیتا ہے۔ اور آپ یہ بتائیے کہ ایک نوجوان لڑکی ایک نامرد شوہر کے ساتھ کیسے زندگی گزار سکتی ہے، اور خاص طور پر وہ مرد جو ساری زندگی لڑکوں کے ساتھ بدکاری کرتا رہا ہو۔ ناظرین، قاضی صاحب نے اس نوجوان لڑکی کی باتوں کو سن کر بہت پریشان سے کہا کہ اگلے ہفتے کی شام کو تم عدالت میں حاضر ہو جانا۔ تو لڑکی خاموشی سے چلی گئی۔ ناظرین، قاضی الکند بہت پریشان ہوا کہ اس لڑکی نے بہت ہی مشکل صورتحال میں ڈال دیا۔ ناظرین، مقرر وقت پر وہ لڑکی اور اس کا شوہر قاضی الکند کی عدالت میں پہنچ گئے۔ جب قاضی الکند نے اس کے شوہر سے پوچھا تو اس نے کہا کہ میں اپنی بیوی کو بہت پسند کرتا ہوں اور دنیا کی ہر آسائش اس کے قدموں میں ڈال دی ہے، لیکن میری بیوی میرے قریب آنے سے بھی گھبراتی ہے اور نکاح سے لے کر آج تک میری بیوی نے کمرے میں میرے ساتھ ایک لمحہ بھی نہیں گزارا۔ یہ سراسر جھوٹ بول رہی ہے۔ ناظرین، لڑکی کے شوہر کا بیان سن کر قاضی الکند کی حیرت پریشانی میں تبدیل ہو گئی۔ اس کے بعد قاضی نے کہا، ایک شرط پر میں تمہارا فیصلہ کروں گا۔ دونوں نے کہا، اپنی شرط بتاؤ۔ تو قاضی الکند نے کہا کہ آج کی رات میں جو کچھ تمہیں کرنے کا کہوں گا وہ تمہیں کرنا پڑے گا۔ قاضی نے کہا کہ تم دونوں میاں بیوی کو ایک کمرے میں برہنہ ہو کر ایک دوسرے کے ساتھ پوری رات گزارنی ہوگی۔ لڑکی کو مجبوراً قاضی کی شرط ماننی پڑی۔ جب صبح ہوئی تو دونوں میاں بیوی حاضر ہوئے تو قاضی الکند نے شاہی حکیم کو بلایا اور کہا کہ اس لڑکی کا معائنہ کرو۔ ناظرین، جب حکیم صاحب نے معائنہ کر لیا تو اس نے کہا کہ یہ لڑکی اب کنواری نہیں رہی، اس نے رات کو کسی کے ساتھ ہم بستری کی ہے۔ قاضی الکند نے جیسے ہی سنا تو لڑکی سے پوچھا کہ کیا تم بدکردار ہو یا تمہارا شوہر کی مردانگی واپس آ گئی ہے؟ لڑکی کا شرم سے سر جھک گیا اور اس کے شوہر نے کہا کہ میں آپ کو ساری صورتحال سے آگاہ کرتا ہوں۔ رات جب ہم دونوں ایک کمرے میں ایک دوسرے کے سامنے برہنہ ہوئے تو میری بیوی اپنے جذبات قابو میں نہ رکھ سکی اور میں نے اپنی بیوی کے ساتھ مباشرت شروع کر دی، اور اب بھی میری بیوی اپنی بات پر ساخت ہے۔ قاضی نے لڑکی سے پوچھا تو لڑکی نے سر جھکائے ہاں میں جواب دیا۔ قاضی الکند نے کہا، اب پھر تو نے یہ سارا کھیل کیوں کھیلا اور اپنے شوہر پر اتنا گھناؤنا الزام کیوں لگایا؟ تو لڑکی نے جواب دیا، میں اپنے ماموں کے بیٹے کے ساتھ پیار کرتی ہوں اور اس کے ساتھ شادی کرنا چاہتی تھی، اس لیے میں نے یہ جھوٹ بولا کیونکہ یہ آدمی شرعی طور پر تو میرا شوہر ہے لیکن
اس کے قریب جانے سے میرا دل گھبراتا ہے۔ ناظرین، قاضی نے کہا، اب بتاؤ تم کیا کرنا چاہتی ہو؟ تو اس لڑکی نے جواب دیا، قاضی صاحب، میں اپنے شوہر کے ساتھ زندگی گزارنا چاہتی ہوں، اور میں آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں کہ آپ نے میرے ہاتھ سے ایک قیمتی چیز جانے سے روک دی جسے میں خود سے دور کر رہی تھی۔ اگر آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہو تو پلیز اس کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ، ملتے ہیں کل ایک نئی کہانی کے ساتھ۔